ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یعنی کافروں کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کو جو اللہ کی کتاب بتایا ہے یہ اپنی مرضی سے اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، جو کفار نے اعتراض کیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پر ایسی حفاظت کی مہر فرما دے کہ کسی بدگمانی اور بدگوئی کرنے والوں کی یہ مجال نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بدگوئی کر سکے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی آپ کے دل پر ایسی مہر لگا دی جاتی کہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر پاتے، لیکن اللہ نے آپ کے دل پر ایسی کوئی مہر نہیں لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھا، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور آپ اللہ ہی کے نبی ہیں۔ پھر فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ تو اگر محبوب نے جھوٹ باندھا ہوتا نا تو اللہ اسے بھی مٹا دیتا۔ اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی رہنے نہیں دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی باطل کچھ آگے بڑھ جاتا ہے، باطل شہرت پا جاتا ہے، لیکن وہ ایک زمانے کے لیے، باطل ہمیشہ کے لیے عروج نہیں پاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو دن بدن ترقی پہ ترقی کرتا چلا گیا۔ اللہ ان کے دین کی حقانیت پر انہیں معجزات پر معجزات عطا فرماتا گیا۔ اگر یہ دین حق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام حق نہیں ہوتا تو اللہ اس کو بھی مٹا دیتا، کیونکہ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پر حقیقت کے اندر وحی نہیں نازل ہوئی تھی، ان سے کہہ دو کہ یہ حق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ پھر فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی باطل اور حق جو ظاہر ہو تو ظاہر ہو، اللہ تو دل کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، تو جو دل کی باتیں جانتا ہے وہ باہر کی باتیں تو بدرجہ اولا جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کپڑے اور بدن اور صورتیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو جو پروردگار عالم دل کی باتوں کو جانتا ہے وہ حق اور باطل کا بھی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آگے ان سے کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی تم نے جو بھی اب تک نالائکیاں کی ہیں، بد کرداریاں کی ہیں، بدگوئیاں کی ہیں، تمہارے پاس ابھی آپشن موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تم نے دین اسلام کے خلاف جو بھی بکواس کی تھی، جب توبہ کرو گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں بندے کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا ہے بندہ اس پر نادم ہو جائے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اگر اس سے کوئی فرض اور واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کی قضا کر لے، اور اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے، چوری کر لیا، تو اس کا مال اس کو واپس دے دے۔ اسی طرح اطاعت اور عبادت میں کوشش کرے، اور جس طرح پہلے گناہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت کے اندر لذت حاصل کرے، اور ہنسے کم اور روئے زیادہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ستھرا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس
اس طرح سمجھتا ہے جیسے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا. کیونکہ مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، گناہ کر کے وہ اتراتا نہیں ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. جیسے پہاڑ سر پہ رہتا ہے، بندہ ڈرتا ہے کہ ابھی میرے اوپر گر جائے گا، ابھی میرے اوپر گر جائے گا. تو مومن بھی ڈرتا رہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کب مجھ پر عذاب آ جائے، کب عذاب آ جائے. اور جو فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہو، بس ہاتھ جھٹک کر کے مکھی کو اڑا دے گا. تو جو برے لوگ رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مکھی اڑا دیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی سب ہو جائے گا، کام بن جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں تھی، اس نے سواری کو اتر کر کے اپنا سر زمین پر رکھ کر کے وہ سو گیا. جب اٹھا تو اس کی سواری وہاں سے جا چکی تھی، گم ہو گئی تھی. اب گرمی بہت سخت تھی، اس کو بہت سخت پیاس لگی تھی، وہ پھر اپنی جگہ لوٹ کر کے آیا، پھر سو گیا، پھر سر اٹھا کر کے دیکھا تو اس کی سواری وہاں پر موجود تھی. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی. جس بندے کا سارا سامان اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہو اور سو گیا اور اٹھ کر کے دیکھا کہ اونٹ ہی غائب ہو گیا ہے، اب جنگل میں پانی ہے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، موت سر پر آ گئی، بتاؤ کیسے موت کا انتظار کر رہا ہوگا کہ اب تو میری جان جانے والی ہے. لیکن وہ جب دوبارہ سویا اور آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ آ گیا ہے، اس کا پانی بھی وہیں پر ہے، کھانا بھی وہیں پر ہے. اس کو کتنی خوشی ہوگی، وہ خوشی میں دیوانہ ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے اور تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کو اس طرح دعا کرنا چاہیے، پورے یقین اور پورے عزم اور اصرار سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ نہ کہے کہ تو چاہے تو معاف کر دے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیا فرمانے والا کریم ہے. یعنی جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. یعنی گناہ بندہ کرتا ہے اور حیا رب فرماتا ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. یہ ابل جون بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی پیاسے کو پانی پر خوشی ہوا کرتی ہے. پیاسے کو پانی مل جائے نا، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں منی، مزدلفہ، عرفات میں جو حاجی گئے اور بہت سخت گرمی ہے، تو وہاں پہ جب ٹھنڈا پانی اس درمیان میں ملتا کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کو اس سے زیادہ توبہ پر خوشی ہوا کرتی ہے. اور جتنی بھانج عورت کو بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے، ایک عورت کو اگر بچہ پیدا نہ ہو سالوں سال تک علاج کراتی رہے اور پھر 10-20 سال کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہو جائے، کتنی خوشی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس عورت سے بھی زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے. اور جتنی کسی کی گم شدہ چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اگر کسی کی سونے کی انگوٹھی گم ہو جائے، پیسہ گم ہو جائے، مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے اور اس کے بدن کے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے اور تمام روح زمین سے اس کے گناہوں کے نشانات کو بھی اللہ مٹا دیتا ہے. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے کوئی چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو کہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو سب تھوڑی پتا، اللہ کو سب پتا ہے. تم بند کمروں میں جو گناہ کرتے ہو، اندھیری کوٹڑیوں میں جو گناہ کرتے ہو، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ سب جانتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والے نیک کام کرنے والوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بعض مرتبہ نیک بندے دعا کرتے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے نیک بندے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. اور اللہ قبول کیوں نہیں کرے؟ اللہ تو خود ہی فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا.
اللہ خود فرماتا ہے، لیکن یہ سوال کہ بہت سارے نیک بندے بھی دعا کرتے قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کا جواب تفصیل میں دینے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کبھی کبھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا کے بعد 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، یعنی ہم بندہ مانگتا ہے نا، اولاد مانگے یا مال مانگے، کچھ بھی مانگے تو کوئی ضروری نہیں وہی ملے، 3 میں سے ایک چیز مل جاتی ہے، یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، مانگا تھا اس نے اللہ مجھے مال دے دے، مال نہیں ملا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، یا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، مانگا تھا اس نے اولاد کو، اللہ نے اولاد تو نہیں دی لیکن اس کے لیے کوئی بھلائی اللہ نے جمع کر کے رکھ دی ہے، اور فرمائے یا اس کو کسی نیک عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، وہ مانگ رہا ہے اللہ میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، مجھے اچھا کاروبار دے دے، تو کاروبار تو اچھا نہیں ملا لیکن اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کاروبار کے بدلے میں اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ کتنی بڑی دولت، اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرما دے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا اس لیے دعا قبول نہیں ہو، قبول ہو گئی 3 میں سے ایک بات ہو جاتی ہے، یا تو گناہ معاف ہو گیا، یا کوئی بھلائی مل گئی، اور یا پھر اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب دنیا کی نعمتیں پا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ سے دور تھے، اور جب دنیا کی نعمتیں چلی گئی در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے تو پھر بڑے نیک پرہیزگار بن گئے، اور پھر دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری حالت اچھی نہیں، حالت اچھی ہو گئی اللہ نے نیک بنا دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ گناہ کا سوال نہ کرے یا رشتے کو توڑنے کی دعا نہ کرے، یعنی اگر رشتے کو توڑنے کی اور گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی دے دیتا ہے جو مانگا ہے، یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، یعنی اس نے مانگا کچھ اور تھا اللہ نے اس سے کوئی مصیبت دور فرما دی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں اس نے مانگا تھا اے اللہ مجھے تو جو ہے وہ روزی کے اندر اضافہ فرما دے، تو روزی میں اضافہ نہیں ملا لیکن اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس کا مکان گرنے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کینسر وغیرہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت دور کر دی اس کے بدلے میں، تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، یعنی پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سارے نیک لوگوں کو دیکھا بہت پریشان رہے، اور خاص طور سے جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں، میں نے بہت زیادہ پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں، یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر میں راشن کے ان کے پاس میں پیسہ نہیں رہتا، حالانکہ ہوتے بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے اس کا جواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے مصیبتیں ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہنے دو مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، یعنی اگر اس کو جو مانگ رہا ہے وہ میں نے دے دیا تو یہ چلا جائے گا پھر مانگے گا نہیں، میں چاہتا ہوں ایسے میری بارگاہ میں یہ مانگتا رہے، اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے لبیک، مجھے میری عزت کی قسم تو مجھ سے جس چیز کا سوال کرے گا میں تجھ کو عطا کروں گا، اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، یا تو تجھ کو جلدی وہ چیز دے دوں گا یا تیرے لیے آخرت میں اس چیز کا ذخیرہ کر دوں گا، یعنی تو میری بارگاہ میں مانگ رہا میری مرضی ہے، میں چاہوں گا تو وہی دے دوں گا، اور اے میرے بندے تو مجھے پیارا ہے میں تجھے وہ نہیں دوں گا، تو پھر آخرت میں جب تو آئے گا تو اس کے بدلے میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا ایک بندہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو اجر و ثواب کا پہاڑ دیکھ کر کے دنگ رہ جائے گا، اللہ میں گنہگار آدمی اتنا بڑا اجر و ثواب کا پہاڑ میرے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو جو دعا کر رہا تھا تجھے دعا کا بدلہ نہیں ملا تھا، اس کا بدلہ یہ اللہ نے رکھا ہے، تو پھر بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا جبکہ وہ تو مومن کی دعا کرنے سے بھی خوش ہوتا ہے، اور بندہ اگر دعا نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فضل سے سوال کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا، یعنی انتظار کرو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جب پسند کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہ کرے، سوال نہیں کرے، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔
تو دعا کرو تو خوش ہوتا ہے اور دعا نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مانگے اللہ نہ عطا کرے؟ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، آج تک زندگی میں جو بھی دعائیں کی ہیں، آپ کی بہت ساری دعائیں تو قبول ہو گئی ہوں گی، اور جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان میں سے یہ جو میں نے چیزیں بتائیں حدیث پاک میں، ان میں سے کوئی ایک ہوگا لیکن ہم کو پتہ نہیں چل پایا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا. دعا کا دروازہ کھولنے کا مطلب اللہ نے جس کو دعا کی توفیق عطا فرما دی. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کبھی دعا کرنے میں جانتے ہی نہیں ہیں وہ، اور خاص طور سے جو جماعت کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے نا وہ اور زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کے اندر بہت سارے نیک لوگ بھی رہتے ہیں، اللہ ان نیکوں کے صدقے میں سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے. خاص طور سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا اتنی بڑی اتنی عظیم دعا ہے کہ اس دعا میں سب کچھ آ گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. کیونکہ اگر اللہ کو دینا نہیں ہوتا تو دعا کی توفیق بھی نہیں دیتا. جب مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب اللہ تم کو دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے، یعنی اللہ سے مانگا جائے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ سے عافیت مانگی جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہوتی ہے جو سوال کیا جائے، سب سے بڑا سوال یہی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تو فرمایا کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اور دعا قبول کرتا ہے اس کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. یعنی جو مانگا ہے وہ تو دے ہی دیتا ہے، جو نہیں مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. تو بندہ تو جو مانگتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. یہاں پہ علماء نے یہ بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا تو قبول کرتا ہے، لیکن کافروں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا مومنوں کی دعا میں قبول کرتا ہوں، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کافروں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کرنے والے کی تعظیم ہے، اور کافر تعظیم کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اعتبار سے کافر کی دعا بھی قبول کرنا جائز ہے. اس آیت میں قبولیت دعا کی مومنوں کے ساتھ میں خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعا قبول فرما کر انہیں عزت عطا فرماتا ہے، اور کافروں کی دعا جو قبول ہوتی ہے نا وہ عزت کے طور پر نہیں، ان کو ڈھیل دینے کے لیے. جو مانگ رہے مل جائے، حکومت مانگ رہے، نیتا گیری مانگ رہے، پیسہ مانگ رہے، مل جائے، تاکہ اور زیادہ ایسے ہی وہ فریب کے اندر مبتلا رہیں، پھر آخرت میں پہنچے تو اللہ ان کو سخت عذاب عطا فرمائے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ایام تشریق کی ان مقدس ساعتوں میں مولا ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا رزق حلال اور عافیت سے ہمیں مالا مال فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد